حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا اذا رأيتم احدا يمشي على الماء او يطير في الهواء وهو يخالف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوه بالنعلين فإنه دجال كذاب لا ولي۔ اگر تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ پانی پر چل رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت کا مخالف ہے تو اس کو جوتے مارو، وہ دجال کا ضابط تو ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت 100% شریعت کی اتباع کا نام ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ و پیراستہ کرنے کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہی حقیقت بیان فرمائی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزارتے رہے۔ بس 2 شرطیں ہیں، ایک ایمان، دوسرا تقوی اور پرہیزگاری۔ اب الحمدللہ ہم سب کے سب اللہ کے فضل اور کرم سے ایمان والے ہیں۔ اب ایک قدم تو ہم طے کر چکے ہیں، اگلا قدم باقی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، تقوی پرہیزگاری والی زندگی اختیار کر لیں۔ جس بندے نے ایک ایک کر کے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا، وہ دعویٰ نہ بھی کرے، وہ پھر بھی ولایت کے مرتبے پر فائز ہے۔ اور جس بندے نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، تقوی کی زندگی کو اختیار نہیں کیا، تو قرآن مجید کے فیصلے کی روح سے وہ بندہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ولایت تقوی اور پرہیزگاری کا نام ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے تصوف کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، پورا سراپا شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھل جائے، گناہوں سے پاک صاف زندگی بندے کو نصیب ہو جائے۔ یہی ہمارے تصوف اور سلوک کا مقصد ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اڑنا ہے یا اڑانا ہے، رونا ہے یا رولانا ہے، وہ کسی اور طرف چلا جائے۔ جس نے حقیقی معنوں میں انسان بننا ہے، وہ ہماری طرف آ جائے۔ اور میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ نیک اعمال کرنا آسان، نمازیں پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، زکوٰۃ کی ادائیگی آسان، گناہوں سے بچنا نہایت مشکل کام ہے۔ اور جب تک گناہوں سے نہیں بچیں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم میں سے کئی لوگ اپنا حال اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز کی پابندی ہو رہی ہے، روزے تو ہم اہتمام سے رکھتے ہیں، تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نگاہوں پہ کنٹرول نہیں ہے، زبان قابو میں نہیں ہے، دل و دماغ کے خیالات درست نہیں ہے، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، بدنگاہی نہیں چھوڑ سکتے، غیبت نہیں چھوڑ سکتے۔ تو نیک اعمال کرنا مشکل نہیں ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اور گناہوں سے بچنا ہی ولایت کہلایا جاتا ہے۔ جس دن آپ کی نگاہیں قابو میں آ گئی، زبان پہ کنٹرول ہو گئی، کان کا سننا شریعت کے مطابق ہو گیا، دل و دماغ کے خیالات صاف ستھرے ہو گئے، کمانے میں حلال اور حرام کا فرق ہم نے کرنا شروع کر دیا، پھر سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر دیا۔ تو لہٰذا ولایت کا درجہ پانے کے لیے زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے،
صرف 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، یہ 2 صفات جس بندے میں آ گئیں اس کو ولایت کا درجہ حاصل ہوگی۔